السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل لو اسٹوری ناولز ہب۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور صحت و تندرستی والی لمبی زندگی عطا کرے۔ ہم سب کے ماں باپ کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رکھے، آمین۔ میں لڑ تو نہیں رہی، میں تو صرف پوچھ رہی ہوں۔ یہ حق ہے میرا کہ مجھے پتہ ہو کہ مجھ پر لوٹائی تمہاری محبت میں سے کتنا حصہ میرا تھا اور کتنا حصہ جائیداد کا، تاکہ اپنی اوقات جان سکوں۔ وہ مقابل کی نیلی سمندر جیسی حسین آنکھوں میں جھانکتے ہوئے نہایت نرمی سے جواب دہ ہوئی۔ اس کے لہجے میں افسردگی عیاں تھی۔ مقابل کو اس کا کہا جملہ اپنے دل پر زخم لگاتا معلوم ہوا۔ وہ اپنی اوقات جاننا چاہتی تھی۔ وہ کیا بتاتا؟ مقابل کی اوقات یہ ہے کہ محیب جلال ملک کو بھیک میں اربوں خربوں کی جائیداد بغیر کسی سوال، بغیر کسی اعتراض، بغیر کسی احتجاج کے منہ پر مار کر آ گئی تھی، جس کے بعد وہ پاگلوں کی طرح اسے ڈھونڈتا اور لوگوں سے لڑتا پھر رہا تھا۔ حالت تو یہ تھی کہ اپنے بھائی تک کا گریبان پکڑ لیا تھا۔ میرے ساتھ واپس چلو، تمہارا قرض ہے مجھ پر، وہ لوٹا دوں پہلے، پھر اس سوال کا جواب دوں گا۔ وہ پھر واپس چلنے کے لیے اصرار کرنے لگا۔ کون سا قرض؟ وہ الجھی۔ پہلے واپس چلنے پر راضی ہو، پھر آگے کوئی بات ہوگی، اس نے نرمی سے کہتے ہوئے اس کے ہاتھوں کو آزاد کیا اور اس پر سے ہٹ کر سیدھا ہو کر لیٹ گیا۔ وہ چاہتا تو زبردستی لے جا چکا ہوتا اب تک، مگر زبردستی اس بار منظور نہ تھی، کیونکہ خوف زدہ ہو گیا تھا کہ زبردستی کی تو وہ پھر خود کو قیدی تصور کرے گی، اور قیدی کا تو مقصد العین ہی فرار ہونا ہوتا ہے۔ وہ خوبرو نوجوان اس بار اسے اعتماد میں رکھنا چاہتا تھا اپنے، تاکہ وہ جان لے کہ وہ کوئی قیدی نہیں، اس کی شریک حیات ہے، اس کی بیوی، اس کے بچے کی ماں، سب سے بڑھ کر اس کا دلی و جسمانی سکون۔ نجمہ کو محیب کا خود سے دور ہونا شدت سے محسوس ہوا۔ وہ تیزی سے منہ بسورتی ہوئی اٹھ کر بیٹھی۔ لگتا ہے پیٹ کافی بھرا ہوا ہے، وہ منہ میں بڑبڑاتی اٹھ کر باہر چلی گئی تھی۔ وہ خوبرو نوجوان سن نہیں سکا تھا وہ کیا بڑبڑاتی باہر گئی، اس لیے الجھی نگاہ سے اسے جاتا ہوا دیکھنے لگا۔ وہ نہا کر نکلا ہی تھا کہ سیل رنگ ہوا۔ اس نے شوکیس سے سیل اٹھا کر اسکرین کو دیکھا تو نابیہ کا نام چمک رہا تھا۔ ہیلو، بغیر ایک لمحے کی دیری کے کال ریسیو کی۔ ہیلو زارون، میری کار خراب ہو گئی ہے اور مجھے ارجنٹ کہیں پہنچنا ہے، پلیز کیا تم مجھے اپنا ڈرائیور بھیج سکتے ہو؟ میں اپنے آفس کے باہر کھڑی ہوں۔ اس نے دانستہ طور پر اپنے رافع کے ساتھ پلان کو مینشن نہیں کیا تھا۔ ڈرائیور؟ اوکے، میں بھیج دوں گا، اس نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ اوکے، مگر ذرا جلدی، میں پہلے ہی لیٹ ہو چکی ہوں، اس نے جلد بازی کے ساتھ کہتے ہوئے کال منقطع کر دی تاکہ زارون مزید کوئی سوال نہ کر سکے۔ ڈرائیور کو بھیجنا ٹھیک نہیں رہے گا، میں خود چلا جاتا ہوں، یہی سوچ کر تیزی سے اپنی سفید ٹی شرٹ اور بلو جینز زیب تن کی، بال ہاتھوں سے سیٹ کرتا ہوا تیزی سے چابی لے کر چل پڑا۔ انابیہ لیٹ ہو جانے کے سبب کافی پریشان تھی۔ جیسے ہی زارون کی کار اس کے پاس آ کر رکی، وہ بغیر ڈرائیور کا انتظار کیے خود پیچھے کا ڈور کھول کر پیسنجر سیٹ پر بیٹھ گئی۔ ابھی زارون سلام کرنے کی نیت سے پیچھے مڑنے ہی لگا تھا کہ انابیہ نے تیزی سے اپنا زیب تن کیا کوٹ اتارا، اور اتنی جلد بازی میں تھی کہ اس نے ڈرائیور کو دیکھنے تک کی زحمت نہ کی تھی۔ اسے یوں کوٹ اتارتا دیکھ زارون سلام کرنے کا ارادہ ترک کر واپس سیدھا ہو کر بیٹھ گیا تھا۔ بیک ویو مرر میں دیکھا تو وہ اپنی سفید شرٹ کے اوپر کے 2 بٹن کھول چکی تھی۔ صرف کوٹ اتارنے اور شرٹ کے بٹن کھول لینے سے ہی اس کا لک کافی چینج ہو گیا تھا۔ پھر اس نے اپنے بالوں کو پونی کی قید سے آزاد کیا اور سارے بال گردن جھکا کر آگے گرائے، پھر ایک ادا سے اپنے بال سیٹ کرتے ہوئے گردن اٹھائی۔ زارون سانس روکے سارے حسن کے نظارے دیکھ رہا تھا۔ کار اسٹارٹ تک نہ کی تھی اس نے، وہ تو بس ٹکٹکی باندھے اس گارجیس لڑکی کو تیار ہوتا دیکھتا رہا، یہاں تک کہ وہ میک اپ کرنا شروع ہو چکی تھی۔ کہاں پہنچے ہم؟ زارون کو کار میں فل اے سی چلنے کے باوجود گرمی لگنے لگی تھی۔ انابیہ نے فیس پاؤڈر پف سے لگاتے ہوئے بغیر نظر اٹھائے استفسار کیا۔ اس کے سوال پر زارون حواسوں میں لوٹا تھا۔
اس نے ایک گہرا سانس ہوا میں خارج کیا۔ میں نے پوچھا کہاں پہنچے؟ وہ ڈارک لال رنگ کی لپسٹک لگاتے ہوئے دوبارہ پوچھنے لگی۔ ابھی تو کار اسٹارٹ بھی نہیں کی ہے میں نے۔ جیسے ہی زارون کی آواز اس سنہری گڑیا کے کانوں کی سماعت سے ٹکرائی، اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلیں۔ اس کے ہاتھ لپسٹک لگاتے لگاتے از خود رکے۔ زارون اس کی جانب مڑ کر محظوظ نظروں سے اس کا ری ایکشن دیکھ رہا تھا۔ تمہارے ڈرائیور کی سیلری کتنی ہے؟ اچانک بے موقع محل کیے جانے والے سوال نے مقابل کو الجھایا۔ کیوں؟ تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ وہ شرم ساری سے اپنی لپسٹک والا ہاتھ نیچے کرتے ہوئے معصومیت سے پوچھنے لگی۔ زارون کی نظریں اور مسکراہٹ اسے کنفیوز کر رہے تھے۔ سوچ رہا ہوں پارٹ ٹائم جاب بری نہیں ہے یہ، وہ خاصا چھیڑنے والے انداز میں ایک آنکھ دبا کر بولا۔ زارون مجھے دیر ہو رہی ہے۔ وہ پریشان ہو کر گویا ہوئی، اسے فکر لاحق تھی کہ رافع اس کا انتظار کر رہا ہوگا۔ تمہاری تیاری دیکھ کر لگ رہا ہے تم رافع سے ملنے جا رہی ہو، رائٹ؟ اس نے اندازہ لگاتے ہوئے ایک ابرو اچکا کر تفتیشی انداز میں استفسار کیا۔ ہاں اب پلیز چلیں، مجھے دیر ہو رہی ہے بہت، منہ بگاڑتے ہوئے جلد بازی کا مظاہرہ کرنے لگی۔ ہم چلتے ہیں۔ مقابل کا رافع سے ملنے کے لیے جلد بازی کرنا دل کو شدید ناگوار گزرا۔ حد ہو گئی، میڈم کا پرسنل ڈرائیور بن کر آیا ہوں اپنے سارے کام چھوڑ کر، مگر انہیں حال چال پوچھنا تو دور، سلام کرنے تک کی توفیق نہیں ہوئی۔ وہ منہ میں بڑبڑاتے ہوئے کار اسٹارٹ کرنے لگا۔ لو پہنچ گئے۔ ابھی اس کے منہ سے یہ جملہ ادا ہوا ہی تھا کہ انابیہ تیزی سے کار سے اتر کر چلی گئی، جس پر وہ مزید گھرنے لگا۔ کم از کم بندہ شکریہ ہی ادا کر دیتا ہے اپنے محسن کا۔ وہ جذبز ہو کر دوبارہ کار اسٹارٹ کرنے لگا۔ کیا تم شازین کا خیال رکھ لو گے؟ میں 3-4 دنوں سے جاب پر نہیں گئی ہوں، مجھے کالز آ رہی ہیں مینیجر کی، میری جاب چلی جائے گی اگر میں آج نہیں گئی تو۔ وہ پریشان و فکر مند لہجے میں مقابل کو دیکھ لچکدار انداز میں استفسار کرنے لگی۔ اوکے، بغیر سیل پر سے نظریں ہٹائے لاپرواہی سے جواب دیا۔ نجمہ کو بہت مایوسی ہوئی اس کا جواب سن۔ وہ کچھ اور سننے کی امید رکھتی تھی اس سے۔ وہ شازین کو خوب پیار کرنے کے بعد محیب کے سامنے اس کی فیڈر رکھ کر جانے لگی۔ اچانک خیال آیا کہیں محیب پیچھے سے شازین کو لے کر چلا گیا تو۔ بس اس خیال کا آنا تھا، وہ خوفزدہ ہو کر واپس پلٹی۔ تم اتنی آسانی سے کیسے مان گئے میرے جاب کرنے پر؟ وہ ایک ابرو اچکا کر تفتیشی و شکی مزاج میں استفسار کرنے لگی۔ اب اس میں بھی پرابلم؟ وہ بغیر نظریں اٹھائے ہار ماننے والے انداز میں اپنا سر جھٹکتے ہوئے بولا۔ کیونکہ میں تمہیں خوش کرنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر میں نے جان لیا ہے یہ ناممکن عمل ہے۔ تم ایک بے چین روح ہو جو نہ خود سکون سے جیے گی اور نہ مجھے جینے دے گی۔ اگلے ہی پل وہ دنیا جہاں کی بیزاری اپنی نیلی سمندر جیسی گہری و حسین آنکھوں میں سمیٹے منہ بسوڑتے ہوئے بولا۔ مجھے خوش کرنے کی کوشش، اور وہ بھی محیب جلال ملک کر رہا ہے۔ اف اف، میں یہ بات مر کر بھی نہیں مانوں۔ وہ قطعی انداز میں دونوں ہاتھ فولڈ کر بھرم سے بولی۔ تم نہ زیادہ سمارٹ مت بنو۔ مقابل نے تھکا ہارا چہرہ بنائے بیزار نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ اس کا بیزار نگاہوں سے اپنے وجود کو تکنا نجمہ کو ضلالت کا احساس دلا رہا تھا، جس پر وہ جذبز ہو کر بولی۔ جو میں ہوں وہ مجھے بننے کی کیا ضرورت؟ وہ فخرانہ انداز میں سر اٹھا کر اپنی ٹھوڑی کو مسلتے ہوئے مقابل حسینہ کو دیکھ اکڑ کر گویا ہوا۔ مجھے اچھی طرح پتہ ہے تم کیا سوچ رہے ہو، اس حسین دلربا کی چھوٹی آنکھیں کر کے کہتے ہی مقابل تھک ہار کے سیل سائیڈ میں رکھ اس کے روبرو کھڑا ہوا۔ تم نے میرے دماغ سے وائی فائی کا کنیکشن کیسے لیا؟ حالانکہ ضرورت دل کے کنیکشن لینے کی تھی۔ وہ دنیا جہاں کی معصومیت چہرے پر سجائے سوال کرنے لگا۔ زیادہ معصوم مت بنو، میں جانتی ہوں تم میرا بیٹا لے کر بھاگنے کی پلاننگ کر رہے ہو، اس کے روتو سا چہرہ بنا کر کہتے ہی مقابل اپنا سر پکڑنے لگا۔ ایک ایک کر کے اپنے سارے رشتوں کو کھویا تھا اس نے، وہ پھر باپ ہو، ماں ہو یا شوہر۔ یہی سبب تھا کہ بہت احساس ہو گئی تھی، وہ ڈر گئی تھی۔
ہر وقت خوف لاحق رہتا اسے کہ اگر اس نے محیب کی بات نہ مانی اور واپس چلنے کے لیے راضی نہ ہوئی تو وہ اس کا بیٹا لے کر چلا جائے گا۔ لگتا ہے دوری کے سبب کنیکشن ٹھیک نہیں پہنچ رہے، وہ مضحکہ خیز انداز میں کہتا ہوا اس کے قریب آیا۔ میں نے مانا تمہاری نظر میں دنیا کا سب سے بڑا جلاد میں ہی ہوں، مگر یقین جانو اتنا ذلیل نہیں ہے یہ محیب جلال ملک کہ ایک دودھ پیتے بچے کو اس کی ماں سے جدا کرے، اس لیے یہ خوف دل سے نکال دو۔ ویسے بھی میں تمہیں لیے بغیر کہیں نہیں جانے والا، چاہے مجھے کتنے ہی سال یہاں کیوں نہ گزارنے پڑے۔ اس کے گلابی گال پر نرمی سے اپنے ہاتھ رکھ کر یقین دہانی کرانے لگا کہ کچھ بھی ہو جائے اسے لیے بغیر نہیں جائے گا، اور اگر یہ بھی کوئی دھوکہ نکلا تو دودھ کا جلا تو چھاچھ بھی پھونک پھونک کر پیتا ہے۔ وہ مقابل کی حسین آنکھوں پر دوبارہ اعتبار کرنے کی بھول نہیں کر سکتی تھی۔ محیب جلال ملک تمہیں زبان دیتا ہے، اپنی بیوی لیے بغیر یہاں سے کہیں نہیں جانے والا۔ اس کی آنکھوں سے جھلکتی محبت و صداقت مجبور کر رہی تھی اس ستمگر پر یقین کر لینے پر۔ وہ کیا کہتی اب؟ کہنے کو کچھ چھوڑا ہی نہیں تھا اس نے، بیوی کا لفظ ادا کر کے اسے لاجواب کر دیا تھا۔ ہیلو، پیپرز کا کیا ہوا؟ نجمہ کے جاتے ہی اس نے اپنی سیکرٹری کو کال کی۔ سر، آپ کو کیلیفورنیا پہنچتے ہی مل جائیں گے، دو بدو مطمئن انداز میں جواب دیا گیا۔ گڈ، وہ کہہ کر کال منقطع کرنے ہی لگا تھا کہ مقابل نے تیزی سے لچکدار انداز میں کہا، سر پلیز ایک بار پھر سوچ لیں، چھوٹا منہ بڑی بات، مگر مجھے نہیں لگتا یہ صحیح فیصلہ ہے۔ وہ سالوں سے محیب کے لیے کام کر رہی تھی، اسے یہ اچانک کیے جانے والا فیصلہ بالکل بھی مناسب معلوم نہیں ہو رہا تھا۔ تمہاری سیلری تمہارے گھر ہر مہینے پہنچ جائے گی، پریشان نہ ہو، وہ نرمی سے جواب دہ ہوا۔ وہ واقف تھا یہ بہت بڑا قدم ہے جو وہ اٹھانے جا رہا ہے، ہو سکتا ہے کل کو اسے اپنے اس فیصلے پر پچھتانا بھی پڑے، مگر اسے اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نظر بھی تو نہیں آ رہا تھا۔ وہ بہت رنجیدہ تھا، مگر کسی پر ظاہر نہیں ہونے دے رہا تھا۔ سر، آپ جانتے ہیں میں سیلری کی وجہ سے پریشان نہیں ہوں، مجھے صرف آپ کی فکر ہے، مقابل تیزی سے احتجاجاً بولی۔ اس کے لہجے میں فکر کا عنصر نمایاں تھا۔ شادی شدہ ہوں میں، پہلے لائن مارتی تو شاید بات بن بھی جاتی۔ وہ دانستہ طور پر اس کی بات کو غلط رنگ دے کر استزائیہ انداز میں گویا ہوا۔ اس کے جملے سنتے ہی سائمہ کا رونے کا دل چاہا۔ وہ واقع ہی محیب کی پرسنالٹی کو شروع سے بہت پسند کرتی تھی، کیونکہ وہ ہمیشہ اپنے ورکرز کا خیال رکھتا تھا۔ موضوع نہ بدلیں، پلیز ایک بار پھر سوچیں، اگر آپ کے اس عمل کے بعد بھی جازا سر اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ وہ منتی لہجے میں فیصلے پر نظر ثانی کرنے کی دعوت دے رہی تھی۔ دیکھتے ہیں، یہی تو وہ ڈر تھا جو محیب کی نیندیں اڑائے ہوئے تھا، کہ اگر اس کے اتنے بڑے اور سخت فیصلے کے بعد بھی جازا باز نہ آیا تو پھر وہ کیا کرے گا؟ وہ دنیا سے لڑ سکتا تھا مگر اپنے چھوٹے بھائی سے نہیں، بھائی بھی وہ جسے جان سے بڑھ کر مانا ہو ہمیشہ۔ اس نے اپنی اولاد کی جانب دیکھا، اس کی آنکھوں میں شدید رنج ابھرا۔ کال ڈسکنیکٹ کرنے کے بعد وہ شازین کے پاس آ کر بیٹھ گیا، اسے بڑی محبت سے اپنی گود میں اٹھایا۔ سوری، بابا جانتے ہیں یہ شازین کی حق تلفی ہے، مگر بابا کو اس کے سوا کوئی دوسرا راستہ نظر نہیں آ رہا۔ یقین جانو، آپ کے بابا نے کبھی نہیں چاہا کہ آپ وہ سب سہو جو آپ کے بابا نے سہا، مگر وقت و حالات پر بابا کا زور نہیں۔ وہ اس کی پیشانی چومنے کے بعد سینے سے لگاتے ہوئے رنجیدہ لہجے میں گویا ہوا۔ شازین اچانک رونا شروع ہو گیا تھا۔ محیب نے اس کے منہ سے فیڈر لگائی، مگر دودھ پینے کے بعد وہ پھر رونے لگا۔ لگتا ہے آپ کو ماما کی یاد آ رہی ہے، ایک راز کی بات بتاؤں، بابا کو بھی آ رہی ہے۔ وہ آخری جملہ آہستگی سے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے بولا۔ وہ اپنے بیٹے سے نہایت دوستانہ انداز میں بات کر رہا تھا۔ اچھا، آپ پہلے خاموش ہوں، پھر بابا آپ کو ماما کے پاس لے کر چلیں گے،
لیکن پہلے آپ کو تیار کرنا پڑے گا۔ بابا پہلی بار آپ کو تیار کرنے والے ہیں، اس لیے تھوڑا کمپرومائز کر لینا، اوکے؟ وہ اسے بیڈ پر لٹا کر لچکدار انداز میں گویا ہوا۔ شاہزین کو شاید اس کی بات سمجھ آ گئی تھی۔ وہ روتے روتے چپ ہو کر اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ چلو شکر، اس معاملے میں تم اپنی ماما پر نہیں گئے، جسے میری کوئی بات سمجھ ہی نہیں آتی۔ اس کے دل جلے انداز سے کہتے ہی شاہزین پھر رونا شروع ہو گیا تھا۔ ماما کی برائی کی اس لیے رو رہے ہو؟ وہ اندازہ لگاتے ہوئے، ارے میں تو مذاق کر رہا تھا، آپ کی ماما بہت عقل والی خاتون ہیں، بس اس عقل کو یوز کیسے کرنا ہے انہیں سمجھ نہیں۔ آپ پلیز رونا بند کرو۔ وہ اسے گود میں لے کر ہاتھوں کا جھولا دیتے ہوئے چپ کرانے کی کوشش کرنے لگا۔ اچانک ناک کو شدید بدبو محسوس ہوئی تو اس کے رونے کی وجہ سمجھ آئی۔ تو پیمپر گندا کر دیا ہے آپ نے، اس لیے رو رہے ہو؟ ارے اس میں رونے کی کیا بات ہے، بابا ہیں نا، ابھی آپ کو چینج کراتے ہیں۔ وہ اسے بیڈ پر لیٹا کر ایک شاپر سے پیمپر لے کر واپس اسے الماری میں رکھ کر آیا۔ اس نے نجمہ کو پیمپر چینج کراتے دیکھا تھا 2-3 مرتبہ۔ ہم شاہزین بابا پہلی بار کر رہے ہیں، پلیز کوآپریٹ کرو، وہ منتی انداز میں کہتے ہوئے پیمپر چینج کرانے لگا۔ یہ ایک قدرتی عمل ہے کہ والدین کو اپنی اولاد کی گندگی صاف کرنے سے گھن نہیں آتی، اسے بھی بالکل نہیں آئی تھی۔ مشن کمپلیٹ، وہ شاپر میں گندا پیمپر ڈالتے ہوئے مسکرا کر بولا، جس پر شاہزین بھی مسکرانے لگا۔ تو اب بابا سے دوستی پکی؟ وہ اسے پورا تیار کرنے کے بعد اس کے ننھے ہاتھ کے آگے اپنی شہادت کی انگلی کر دوستی کا ہاتھ بڑھانے لگا۔ شاہزین نے بھی فوراً ہی انگلی کو اپنے ننھے ہاتھوں میں تھام لیا تھا، جس پر اس کے حسین چہرے پر ایک دل فریب مسکان رقصہ ہوئی۔ یقیناً اس لمحے اگر کوئی دیکھ لیتا اسے تو شاید یقین نہ کر پاتا کہ وہ محیب جلال ملک ہے، وہ شخص جس کی شارپ نگاہیں و مغرور پرسنالٹی مشہور ہے زمانے میں۔ سنا تم نے؟ ایک نیلی آنکھوں والا لڑکا ریسٹورنٹ کے باہر کھڑا ہے، اتنا چارمنگ ہے کہ ہائے نظر نہ ہٹے اس کے چہرے سے۔ وہ برتن واش کر رہی تھی جب اپنے ساتھ کام کرنے والی لڑکیوں کو چہ مگوئیاں کرتے سنا۔ واقعی میں بھی دیکھ کر آئی ہوں، بہت ہینڈسم ہے، دوسری بھی ایکسائٹڈ ہو کر بولی۔ وہ ان کے تعریفی کلمات سے اندازہ لگا چکی تھی کہ باہر محیب جلال ملک کھڑا ہے، اس کا ہسبینڈ۔ وہ کام ختم کر کے تیزی سے اپنا کوٹ پہن اپنا پرس اٹھا کر باہر چل دی۔ تم یہاں؟ وہ تعجب سے استفسار کرنے لگی۔ شاہزین مس کر رہا تھا تمہیں، اس نے کار کا ڈور کھول کر شاہزین کو جھولے سے نکال کر اپنی گود میں بھر اس کی ماں کی جانب بڑھاتے ہوئے کہا، جس پر وہ جواباً مسکرا دی۔ یہ جھولا؟ نجمہ نے کار میں رکھا جھولا دیکھ لیا تھا۔ شاہزین کا ہے، وہ لاپرواہی سے گویا ہوا۔ ہم؟ وہ اداسی سے مسکرا دی۔ باپ واقعی اپنے بچے کے لیے دنیا کی خوشیاں خرید لیتا ہے۔ یہ وہی جھولا تھا جو اس نے مال میں دیکھا تھا، مگر پیسے نہ ہونے کے سبب خرید نہیں سکی تھی۔ کیا ہوا؟ وہ اس کے حسین چہرے پر آئی اداس مسکراہٹ دیکھ فکر مند لہجے میں استفسار کرنے لگا۔ کچھ نہیں، وہ سر نفی میں جھٹکتے ہوئے بولی۔ چلو رات کا کھانا آج باہر کھاتے ہیں۔ وہ واقف تھا بہت مشکلیں سہ چکی ہے وہ، مگر اس سے شیئر کبھی نہیں کرے گی، اس لیے موضوع بدل کر مسکراتے ہوئے کہا، کیوں؟ میرے ہاتھ کا کھانا اچھا نہیں لگتا تمہیں؟ وہ فوراً ہی بگڑی۔ ہم جھوٹ کہوں یا سچ؟ وہ ہونٹوں کو گول کر سوچتے ہوئے استفسار کرنے لگا۔ کچھ مت بولو۔ وہ بری طرح جلی تھی اس خوبرو نوجوان کا جواب سن۔ اتنی محنت سے اس کے لیے اچھے اچھے کھانے بنا رہی تھی اور مقابل بجائے احسان مند ہونے کے اسے اہمیت ہی نہیں دے رہا تھا۔ تھکن سے چور تو وہ پہلے ہی تھی۔ شاہزین کو سلاتے سلاتے کب سو گئی پتہ ہی نہیں چلا۔ محیب جب کمرے میں داخل ہوا تو ماں بیٹے دونوں کو سوتا پایا۔ شاہزین کمبل میں لپٹا ہوا جبکہ نجمہ بغیر کمبل کے خود میں ہی سمٹی ہوئی نظر آئی۔ وہ لائٹس آف کر کے سونے کا عادی تھا،
مگر جب سے یہاں آیا تھا شاذین کی وجہ سے لائٹس آن کر کے ہی سو رہا تھا۔ تم کب مجھے اپنا مانو گی؟ اس حسین دلربا کے برابر میں لیٹ کر اس کے سر کے نیچے سے تکیہ ہٹا کر اپنا بازو بچھایا۔ جب اپنے حصار میں اسے مکمل جکڑ لیا تو اس کی ٹھوڑی کو نرمی سے چومتے ہوئے رنجیدہ لہجے میں استفسار کرنے لگا، مجھے بہت دکھ ہوتا ہے تمہیں اس حال میں دیکھ کر۔ میرا سب کچھ تمہارا ہی ہے، یہ کب تسلیم کرو گی؟ اس کے سوتے ہوئے چہرے کو اداس و حسرت بھری نظروں سے تکتے ہوئے پھر پوچھنے لگا۔ اس کی عادت تھی خاموش رہنا، اور عادتیں ایک دن میں نہیں بدلتی، وہ وقت لیتی ہیں۔ وہ چاہ کر بھی نہیں بتا پایا کہ اس کے بنائے کھانے کتنے اچھے لگتے ہیں اسے۔ وہ ایسے ہی تو بار بار اپنی پلیٹ نہیں بھرتا نا۔ ریسٹورنٹ تو صرف اس لیے لے کر گیا تھا تاکہ تھکی ہاری گھر آ کر پھر دوبارہ کام میں نہ لگے۔ نہ جانے کتنی ہی دیر اس کے حسین چہرے کو تکتا رہا۔ کیا ہوا، سوئے نہیں ابھی تک؟ کچی نیند میں آنکھ کھلی تو اس خوبرو نوجوان کو خود کو تکتا ہوا پایا۔ نیند کے خمار سے بھری سیاہ نشیلی آنکھیں مقابل کو بہکنے پر مجبور کرتی محسوس ہوئیں۔ ہاں، مجھے نیند نہیں آ رہی، کیا مجھے سلا دو گی؟ اس دشمن جاں کے چہرے پر آتی آوارہ لٹ کو کان کے پیچھے کرتے ہوئے محبت سے چور لہجے میں استفسار کیا۔ اس ستمگر کا جملہ سنتے ہی وہ نیند میں ہی مسکرا دی۔ کیوں؟ پلوشا کی یاد آ رہی ہے کیا؟ وہ مذائقہ خیز انداز میں چھیڑتے ہوئے پوچھنے لگی۔ ہاں، مگر پلوشا کی نہیں، اپنی جنگلی شیرنی کی۔ وہ چھیڑتے وقت شاید بھول بیٹھی تھی کہ مقابل محیب جلال ملک ہے۔ اس نے جوابی کارروائی کرنے میں دیر نہ لگائی۔ اگلے ہی لمحے اس کے ہونٹوں کے قریب اپنے انابی ہونٹ لا کر پیاسی نظروں سے اس کے گلابی ہونٹوں کو تکتے ہوئے کہا۔ اس ستمگر کی نزدیکی کیا کم ظلم ڈھا رہی تھی کہ اب سانس روکنے پر بھی تل گیا تھا۔ اس نے ہڑبڑا کر اٹھنا چاہا تو محسوس ہوا کہ مکمل وجود اس کے احسار میں جکڑا ہوا ہے۔ میں صرف مذاق کر رہی تھی، وہ فوراً ہی خوفزدہ ہو کر اپنے ہتھیار اس کے سامنے ڈالتے ہوئے بولی۔ مگر میں سیریس ہوں، اس نے بھاری آواز میں جواب دے کر اپنی طرف کا لیمپ بند کر دیا۔ شاذین کے رونے کی آواز اس کے کانوں کی سماعت سے ٹکرائی۔ اس کا پورا وجود دکھ رہا تھا، مگر اپنے بیٹے کی خاطر اس درد سے کہراتی ہوئی اٹھنے لگی۔ لیٹی رہو، میں فیڈر بنا کر لے آتا ہوں، بس بتا دو دودھ و چینی کہاں رکھا ہے۔ وہ ابھی اٹھ کر بیٹھی بھی نہ تھی کہ محیب بیڈ سے تیزی سے اترتے ہوئے بولا۔ اس ستمگر کی آنکھیں نیند کے سبب جھکی جھکی سی تھیں۔ تم کیسے؟ نجمہ الجھ کر۔ الجھن سے زیادہ بے یقینی و حیرت تھی اس کے لہجے میں۔ میں بنا کر لے آؤں گا، تم بتاؤ۔ وہ اس کی حیرت کو مکمل اگنور کر پر اعتمادی سے گویا ہوا۔ نجمہ کا پورا وجود اس قدر درد کر رہا تھا کہ وہ چاہ کر بھی بیٹھی نہ رہ سکی۔ اس کی کمر درد سے پھٹتی ہوئی معلوم ہو رہی تھی۔ وہ شاذین کے برابر میں لیٹ کر اپنا ہاتھ اس کے سر کے نیچے لگائے ہلکے ہلکے جھولے دے کر بہلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ بابا لے آئے، یہ لو، گرم ہونے میں وقت لگتا ہے۔ آپ نے تو رو رو کر پورا گھر سر پر اٹھا لیا۔ وہ جلدی سے دودھ کی فیڈر شاذین کے منہ سے لگاتے ہوئے محبت سے چور لہجے میں گویا ہوا۔ وہ درد میں تڑپ رہی تھی۔ اس لمحے اگر مقابل چاہتا تو یوں ہی سوتا رہتا، پرواہ نہ کرتا اس کی تکلیف کی۔ مرد اپنے ذمے کب سمجھتا ہے اولاد کے کام کرنا؟ پھر وہ تو محیب جلال ملک تھا، اس کے تو اپنے کام کرنے کے لیے ہزاروں نوکر چاکر تھے، وہ کب کسی کے کام کرتا؟ مگر وہ نیند سے اٹھا، سخت سردی میں اس کی جگہ کام کرنے کے لیے بھی تیار ہوا۔ عورت بہت احساس ہوتی ہے، اور جب معاملہ اولاد کا ہو تو وہ احساسیت مزید بڑھ جاتی ہے۔ جب اپنی اولاد کا کوئی ذرا سا بھی کام کر دے تو ماں اس شخص کی مشکور ہو جاتی ہے۔ وہ یہ دیکھ ایک بار پھر دل ہاری تھی اس ستمگر پر کہ وہ احسان نہیں جتا رہا تھا شاذین کا کام کرنے کے بعد، وہ تو محبت کر رہا تھا۔ اس کی آنکھوں اور باتوں میں شدید محبت جھلکتی نظر آ رہی تھی۔ وہ کیسے نظر انداز کر جاتی؟ بڑا عجیب بندہ تھا وہ۔
چاہتا تو اپنی امیری جتاتا، ہر چیز میں عیب نکالتا، منہ بسورتا۔ ایک چھوٹا سا معمولی گھر کہاں اس شہزادے کے رہنے کے قابل تھا؟ وہ منرل واٹر پینے والا، برانڈڈ چیزیں استعمال کرنے والا، کتنی خاموشی سے اس کے ساتھ رہ رہا تھا، حتیٰ کہ ایک بار بھی لب پر کوئی شکوہ نہ آیا، جیسے وہ اسی ماحول کا عادی ہو، جبکہ وہ نہیں تھا۔ اور یہ بات نجمہ سے بہتر کون جانتا تھا؟ وہ اس کی سادگی پر کیوں کر نواری جاتی، کیوں کر دیوانہ وار اسے نہ چاہتی؟ کون اٹھاتا ہے اپنی بیوی کے اتنے لاڈ جیسے وہ اٹھاتا تھا؟ شدت سے پیار آیا اس لمحے مقابل پر۔ وہ محبت سے لبریز نگاہوں سے اس کے حسین چہرے کو تکنے لگی۔ نجمہ کی نگاہوں کی تپش نے محیب کو آگاہ کیا کہ کوئی اسے بڑی الفت سے تک رہا ہے۔ وہ فوراً ہی چھیڑنے کی نیت سے بولا، پھر دیکھ رہی ہو؟ تم واپس کب جا رہے ہو؟ اچانک ہی یاد آیا کہ وہ تو ہٹ جائی ہے، اس پر سوتن لایا ہے۔ ساری محبت اگلے ہی لمحے شدید غصے میں بدلی۔ پھر دل لگانے کی اس ہرجائی سے غلطی نہیں کر سکتی تھی، وہ ظالم ہے۔ پھر دل کو تڑپا کر اپنا عادی بنا کر اکیلا چھوڑ جائے گا۔ اس سوال کا میں کیا مطلب سمجھوں؟ ایسا نہیں کہ سمجھ نہیں آیا تھا مقابل حسینہ کا سوال، بس سمجھنا چاہتا نہیں تھا۔ وہی جو سمجھ کر انجان بن رہے ہو، دو بدو جواب دیا، میں برا لگ رہا ہوں تمہیں یہاں رہتے ہوئے۔ پہلے تو وہ اداسی سے مسکرا دیا، پھر دانت پیس کر مقابل حسینہ کو دیکھ استفسار کرنے لگا۔ اچھے ہی کب لگے تھے؟ وہ طنزیہ تیر چلاتے ہوئے۔ تمہیں اچھا لگنے کی پرواہ ہے بھی کسے؟ وہ بھی اسی کی طرز میں لاپرواہی سے اکڑ کر بولا۔ ابھی لفظ منہ سے ادا ہوئے تھے کہ نظر اپنے بیٹے پر گئی، جو دودھ پیتے ہی آرام سے دوبارہ سو گیا تھا۔ اپنے بیٹے کو دیکھ دل شدید رنجیدہ ہو گیا۔ یہ زندگی تو نہیں چاہتا تھا اس کے لیے، ایسی ہی درد بھری زندگی تو وہ خود گزار چکا تھا۔ کیا دے رہا تھا وہ اپنے بچے کو؟ وہی ٹاکسک فیملی جیسی اس نے زندگی بھر دیکھی۔ نج پلیز میری اولاد کو یہ سب نہ دکھاؤ جو میں دیکھتا آیا ہوں۔ مبشرہ مت بنو، کیونکہ میں کبھی جلال نہیں بنا۔ بیٹے میں باپ کی اور بیٹی میں ماں کی پرچھائی ضرور آتی ہے، لیکن اس نے کبھی جلال ملک کی پرچھائی خود پر نہ پڑنے دی۔ وجہ وہ وعدہ وہ بھولا نہیں تھا، وہ کبھی بھول ہی نہیں سکتا تھا۔ اس نے خاصا غصیلے لہجے میں کہا اور پھر اٹھ کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ کاش تم بڑے ابو ہی بن جاتے، کم از کم وہ اپنی بیوی پر سوتن تو کبھی نہ لائے۔ پوری دنیا کے سامنے بیوی ہونے کا حق انہوں نے صرف مبشرہ کو ہی دیا۔ وہ دل جلے انداز میں بڑبڑائی، وہ کیوں واپس جائے اس ہرجائی کے ساتھ، اور کس رشتے سے؟ پلوشا اور دنیا کی نظر میں کیا پھر ایک بار صرف گزن بن کر رہے اس کی؟ وہ انسان ہے، ایک جیتی جاگتی، ارمان سجاتی، خواب دیکھتی لڑکی، کوئی شو پیس تو نہیں جسے اپنے گھر میں سجا کر رکھنے کے لیے باضد بیٹھا ہے۔ وہ کیسے آگ بگولا نہ ہوتا؟ وہ ہمیشہ اس لڑکی کی توجہ کا مرکز رہا تھا۔ اچانک اپنی ذات کا یوں اگنور ہونا اس سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ بار بار سیل چیک کر رہا تھا مگر کوئی میسج موصول نہیں ہوا تھا۔ ہیلو، وہ ابھی تھکی ہاری لوٹی تھی، چہرے پر مسکان رقصہ تھی۔ رافع اور اس کی پسند بہت حد تک ایک جیسی تھی، جس کی وجہ سے وہ رافع کے ساتھ گھل مل پا رہی تھی۔ رافع کی سب سے اچھی بات اسے یہی لگی کہ وہ کسی معاملے میں فورس نہیں کرتا اسے۔ وہ اپنی ہی سوچوں میں مگن ابھی بیڈ پر گرنے والے انداز میں لیٹی ہی تھی کہ اس کے پرس میں رکھا سیل رنگ ہوا۔ وہ اچھے موڈ میں تھی، تیزی سے پاس رکھے پرس سے سیل نکال کر اسکرین کو دیکھا۔ اس پر زرون کا نام چمک رہا تھا۔ نام دیکھتے ہی اس کے چہرے کی ساری مسکراہٹ اگلے ہی لمحے غائب ہو چکی تھی۔ بے دلی سے کال ریسیو کر کے سیل کان پر لگایا۔ باہر آؤ۔ دوسری جانب سے آنے والی آواز کافی روبدار تھی۔ باہر؟ وہ الجھی۔ ابھی وہ کچھ اور بولتی، اس سے قبل ہی دوسری جانب سے کال منقطع کر دی گئی تھی۔ ہیلو۔ وہ فوراً ہی اپنا حلیہ ٹھیک کرتے ہوئے باہر چلی آئی تھی۔
ہر بار کی طرح چہرے پر بڑی پیاری سی مسکان سجی تھی۔ اس نے آتے ہی دوستانہ انداز میں کار سے ٹیک لگائے زرون کو دیکھ کہا۔ وہ غصے سے بھرا بیٹھا تھا۔ مقابل کے چہرے کی پیاری سی مسکان بھی اسے تپا رہی تھی۔ کیوں کر رہی ہو میرے ساتھ ایسا؟ کیوں؟ اگلے ہی لمحے اس کے دونوں بازو پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے دھاڑا۔ کیا کیا ہے میں نے؟ وہ ناسمجھی سے پوچھنے لگی۔ مجھے اس طرح اگنور کر کے اس رافع کے ساتھ دن رات گھوم کر تم ثابت کیا کرنا چاہتی ہو؟ غضبناک نگاہوں سے اس سنہری گڑیا کے سراپے کو تکتے ہوئے ایک ایک لفظ چبا چبا کر استفسار کرنے لگا۔ میں نے تمہیں اگنور نہیں کیا، بس تمہیں اپنے دل کے اہم ترین خانے سے نکال کر دوستوں کے خانے میں ڈالا ہے۔ تم ہی تو کہتے ہو نا تم میرے دوست ہو۔ نہیں ہوں میں تمہارا دوست اور نہ بننا چاہتا ہوں۔ وہ فوراً ہی اعتراضاً بولا۔ تم صرف میری ہو انابیہ، صرف اور صرف میری، اور یہ بات تم بھی جان لو۔ اس کی گھنی زلفوں میں اپنی لمبی انگلیاں الجھا کر انگوٹھا اس کے گلابی گالوں پر نرمی سے پھیرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال اعلانیہ کہا۔ پلیز زارون، اس وقت تم مجھے کوئی چھوٹے گرو اپ بچے لگ رہے ہو جو کلاس میں اپنی چیئر چھن جانے پر لڑتا ہے۔ یہ محبت نہیں ہے، تمہارا سو کالڈ ایگو ہے جو ہرٹ ہو رہا ہے مجھے کسی اور کے پاس جاتا دیکھ۔ مقابل کی سرخ جنونی آنکھوں سے پہلی بار اسے وحشت ہو رہی تھی۔ اس کا ہاتھ اپنے چہرے سے ہٹا کر نیچے کی جانب جھٹکتے ہوئے اسے حقیقت کا آئینہ دکھانے لگی۔ میں کوئی کھلونا نہیں ہوں زارون، جسے جب تمہارا دل چاہے گا کھیلو گے اور جب دل چاہے گا اٹھا کر پھینک دو گے۔ میں محبت کے نام پر جوتی والا اسٹیٹس برداشت نہیں کر سکتی، اور نہ ہی دو کشتیوں کے سوار کے ساتھ اپنی منزل طے کرنے کا سوچ سکتی ہوں۔ تم نے کہا تمہارے دل میں صرف نجمہ ہے، میں نے مان لیا، پیچھے ہٹ گئی۔ اپنی زندگی میں آگے بڑھنے کی کوشش کر رہی ہوں اور شاید بڑھ بھی جاؤں اگر بار بار بیچ میں تم نہ آؤ۔ وہ خاصا برہمی سے مقابل کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے دو ٹوک انداز میں بولی۔